السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے پہلے 8 مارچ کی مناسبت سے جو کہ خواتین کے عالمی دن کے زمرے میں منایا جاتا ہے، اس حوالے سے پروگرام کریں گے اور اس کا آغاز بھی اسی سیگمنٹ سے کریں گے اور ان تمام خواتین کو پاکستان بھر کی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں اس ملک کی ترقی میں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے لیے بھی برابری ہونی چاہیے ہر سطح پر۔ لیکن اگر پس منظر میں جا کر بات کریں تو 8 مارچ 1907 میں امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر یہاں سے آغاز ہوا تھا اس کیمپین کا۔ ہوا یہ تھا کہ لباس سازی کی کمپنی میں جو کارکنان تھیں، خواتین جو امپلائیز تھیں، انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور ڈیلی ویجز کے حوالے سے برابری کی سطح پر مردوں کے یہ آواز اٹھائی تھی۔ اور اس کے برعکس دیکھا یہ گیا تھا کہ حکومتی سطح پر تشدد کیا گیا، ان پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ پھر ٹھیک ایک سال کے بعد اگر 8 مارچ 1908 کی بات کی جائے تو نیو یارک شہر کے اندر ہی جو سوئی سازی کی کمپنی ہے وہاں پر بھی حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ووٹ کا حق مانگنے کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا اور نہ صرف یہ بلکہ جیلوں تک میں ان کو جو ہے وہ ڈالا گیا۔ 1908 سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے آج، اور ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہے ڈاکٹر نائمہ سعید صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا، جو میں نے تمہید باندھی ہے، 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی نظر آ رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل میری آواز آ رہی ہے آپ کی۔ بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور خواتین مسلسل اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہیں، اور جو آپ نے اس کی ہسٹری بیان کی اس واقعے کی، جو 8 مارچ کا 1907 میں جو واقعہ ہوا، بالکل ایکچولی یہ جو ہے وہ فرسٹ ویو آف فیمنزم کا پیریڈ ہے۔ یہ جو آپ کے جنرل اسٹڈیز کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف جو ہیں وہ فیمنزم ویوز آئی، فرسٹ اینڈ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویو۔ تو یہ فرسٹ ویو فیمنزم تھی، یہ رائٹ ٹو ووٹ تھا کہ ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کرنے کے لیے خواتین نے جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک موومنٹ شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ ایکول ویجز، ایکول ٹائمنگ، جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں اور اسی طرح کے دیگر ان کے جو تھے وہ معاملات تھے جس پر انہوں نے آواز اٹھائی، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15,000 خواتین جو تھیں وہ ان مظاہروں میں شامل تھیں، اور پولیس کے تشدد اور ریاستی تشدد کے نتیجے میں تقریباً 100 سے اوپر خواتین جو ہیں وہ ان واقعات میں جو ہے وہ اپنی جان سے گئیں۔ اور جب سے آج تک جو ہے اس دن کو جو ہے وہ اس یادگار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ مجھے آج کیونکہ میں بھی مختلف پروگرامز میں شامل تھی اور مختلف جو ہے وہ سمتوں سے آوازیں آ رہی تھی، ہیپی ویمنس ڈے اور ہیپی ویمنس ڈے کی سے عید کی یا جو ہے وہ ویلنٹائنس کی جا رہی تھی، لیکن دراصل اس دن کی، اس تاریخ کی اصل جو حقیقت ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہیں۔ اور ایک مجھے طلبہ کا ایک گروہ تھا، وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ ارے یہ وہ پروگرام ہو رہا ہے، شاید وہ ایک جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ایک مشہور و مقبول ایک نعرہ ہے جو پتہ نہیں کسی کس خیالات اور کس جذبات کے تحت کہ جسے میری مرضی کا لگا دیا تھا۔ اب اس دن کی پہچان کم سے کم پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر اسی ایک سلوگن کے حوالے سے کی جاتی ہے اور پھر اس کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ دن 8 مارچ کا ایک کاز کے لیے تھا، ایک بہت ہی سنجیدہ کاز کے لیے تھا، ایک بہت ہی اہم مقصد کے لیے تھا، اور ایک وہ چیز جس میں آج بھی ہم ترقی پذیر، ترقی کرتے ہوئے ممالک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک ننھی پری کو بھی 5 گولیاں مار کر اس کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں ہم اس سے اب تک؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں، پدسرانہ جو ہے وہ نظام ہے، پدر شاہی جو ہے وہ یہاں پر رائج ہے۔ اب پدر شاہی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مرد ہی یہ رویہ اپناتے ہیں، خواتین بھی یہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ پدر شاہی کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ اچھا، وہ جو واقعہ جس کے کل جو واقعہ ہوا ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں،
اس میں جو وہ بچی کا باپ جس کو دکھایا جا رہا ہے وہ کہیں سے بھی کوئی الٹریٹ ان پڑھ یا کسی مطلب یعنی غریب یا ڈاؤن ٹاؤن کلاس کا نہیں محسوس ہوتا، لیکن اس کی سوچ، اس کا جو یہ عمل ہے، یعنی جو پدر شاہی نظام کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی گہری محسوس ہوتی ہیں، یعنی اس کی نفرت کی جو حد ہے وہ اپنی ہر حد کو کراس کر گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی مفلوج ہو گئی. اور یہ مطلب ایک واقعے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ابھی تو اسٹل جو ہے وہ ابھی ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، ابھی کئی اس کے پہلو ایسے ہیں جو سامنے آنے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ ہم اس کو اگر کسی ایک ہی حوالے سے ڈسکس کر لیں تو مناسب نہیں ہوگا، اس کی انویسٹیگیشن پہ بھی جو ہے درست اثرات نہیں ہوں گے. بہت سارے یقیناً اس کے جو ہے وہ دیگر وجوہات بھی ہوں گی، لیکن یہ واقعہ اپنے اندر جو ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی تو یہ ایک کیس ہوا جو سامنے آیا. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، جو سوشل میڈیا اور میڈیا سے اوجھل ہو، جو ہم تک نہیں پہنچے ہوں، ریکارڈ پر نہ ہو. یہ کہیں یہ اللہ کرے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہراسمنٹ بل بھی پیش کیے گئے، لیکن اویئرنیس نہیں ہے. یہ وجہ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ یہ کیسز پھر بھی رپورٹ ہوتے ہیں، برابری کے لیے آج بھی آواز بلند ہوتی ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے اس کا کام ہے قوانین بنانا، لیکن قوانین کا امپلیمنٹیشن کہاں ہوتا ہے؟ معاشرے میں ہوتا ہے. اور معاشرہ اس کے لیے کتنا تیار ہے، اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کی تبدیلی جب تک نہیں آئے گی، جب تک جو ہے وہ کلچرل چینج نہیں آئے گی، لوگوں کے ذہن نہیں بدلیں گے، جب تک جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکتے، کیونکہ کلچر جو ہے وہ قوانین سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اب حکومت نے تو قوانین بنا دیے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائے گی، ذہن سازی کیسے کرے گی؟ یہ جو پیٹریارکل سسٹم ہے، جو یہ پدسرانہ سوچ جو ہے، یہ جو پدر شاہی سوچ ہے، اس کو کیسے ختم کرے گی؟ ایک بیٹے کو اس چیز کا احساس کون ماہی دلاتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹی پیدا ہونا جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ ہے یا اس کی عزت میں کمی آ گئی ہے. یقیناً اس میں بھی کہیں نہ کہیں خواتین کا رول ہوتا ہے موجود، کیونکہ ٹھیک ہے. آپ نے اس سوسائٹی کی بات کی، تو معاشرہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں کہاں پر کھڑا ہے؟ کیونکہ جو ورکنگ ویمن ہیں، اور آپ خود بھی پروفیسر ہیں، آپ خود بھی مینج کرتی ہیں اپنی پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، کتنا مشکل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان پٹ کتنا ہے خواتین کا آج کے دور میں؟ دیکھیں ان پٹ تو خواتین کا جہاں تک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ان پٹ وہ دے رہی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں، بہت سے نامساعد حالات میں بھی کر رہی ہیں. اور جہاں تک میری بات رہی تو میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایک بہت ہی ہمت افزائی کرنے والے اور ایک بہت ہی خیال کرنے والے شوہر جو مجھے ملے، جو میری ہر قدم پر میری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور میرا ساتھ بھی دیتے ہیں. نہیں تو باقی ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. جب تک گھر کے مرد جو ہیں وہ خواتین کا ساتھ نہ دیں اور وہ خواتین کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو وہ کسی میدان میں بھی اپنا لوہا نہیں بنوا سکتی، وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکتی. یہ ہمت، یہ ان کو حوصلہ جو ہے وہ اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر کے مردوں سے ملتا ہے. یہ اعتماد گھر کے مرد ہی دیتے ہیں. ایک کامیاب عورت کے پیچھے دراصل اس کے آس پاس جو مرد ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر نائمہ سعید ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اگر بات کی جائے 8 مارچ کے حوالے سے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی نظر آتی ہیں. اگر میں بات کروں گھر سے ہی اگر آغاز کیا جائے تو ماؤں کی بات کی جائے تو پہلی درسگاہ، پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ بچے کے لیے ماں ہوتی ہے. اور جب پھر وہی مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے، تو انہیں جن مشکلات کا اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو شاید اگر ان پر غور کیا جائے rather than criticize on feminism and other things، تو پھر شاید ان مسائل کا حل سوچا جا سکتا ہے. اور ان مسائل کا حل موجود ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری اس کو بھی شامل کریں.